جناب دوستو، بہنوں، بھائیوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست فضل ودود ویلتھ ٹاک کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے، اکثر پوچھتے ہیں اور بڑا ہی واسٹ ٹاپک ہے، ٹرائی کریں گے چند نکات پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اباؤٹ ہاؤ ٹو انویسٹ اینڈ ویئر ٹو انویسٹ۔ جیسے میں نے عرض کیا، آپ کو ٹاپک سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہاؤ ٹو انویسٹ اور ویئر ٹو انویسٹ، اس پہ تو کتابیں کیا لائبریریز بھری پڑی ہیں اور کائنڈ آف امپاسبل ہے کہ اس کو کسی ایک پروگرام میں جو ہے ساری چیزیں کور کی جا سکیں۔ لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ اس پروگرام میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میری ذاتی ایکسپیرینس میں اس بزنس میں، اس فنینشیل انڈسٹری میں 27-28 سال سے میں کام کر رہا ہوں، تو جو چیزیں دیکھیں، جو پڑھیں، جو اپلائی کی بھی، اور اپنے سینئرز کو اور بہت سارے ایکسپرٹس کو لکیلی کام کرتے ہوئے دیکھا، وہ چیزیں شیئر کی جائیں۔ یہ 20-25 منٹ آپ کے لیے بینیفیشل بنائے جائیں۔ اٹس مائی آنر اینڈ مائی پریولیج کہ تھرو اس ٹی وی اور ریڈیو ٹاک شو کے میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں، اور نئے دوست بن رہے ہیں، بہت سارے مجھے پہلے سے جانتے ہیں، بہت سارے نئے دوست اس سفر میں شامل ہو رہے ہیں۔ سفر میں بول رہا ہوں یقینی طور پہ 3 سال پہلے تک تو I used to work for financial institution، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے I've started my own practice الحمدللہ with the blessing of Allah Almighty and all the friends and جو دیکھتے ہیں ان کی سپورٹ سے یہ اچھی بزی پریکٹس ہو رہی ہے، اور اپرچونٹی ملتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو ملنے کی، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ان اچیونگ دیئر برائٹر فنینشیل فیوچر۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے فینانسز ٹھیک ہیں تو پھر اندر کا موسم ٹھیک، اور اگر اندر کا موسم ٹھیک تو پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ کسی سے میری بات ہو رہی تھی، ہی از ماشاء اللہ ڈوئنگ ویری ویری ویل، اور پچھلے 1.5 سال سے گھر سے کام کر رہے ہیں، اور اس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، بیکاز جو بھی وہ کرتے ہیں بہت اچھا جا رہا ہے، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا فیملی ٹائم، کوالٹی ٹائم آگے سے بڑھ گیا ہے۔ تو حالانکہ ہسٹری یاد رکھے گی کہ یہ کووڈ کا ٹائم ایک مشکل وقت تھا، لیکن اگر آپ کے فینانسز اچھے چل رہے ہیں تو آپ کافی چیزیں سٹریس فری کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس کم ٹو دا ٹاپک ہاؤ ٹو انویسٹ اینڈ ویئر ٹو انویسٹ۔ آپ میں بھی شاید کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن سوچ رہے ہوں، لیکن میں بڑی ہائی لیول کی تھوڑی سی کامن سینس باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ جیسے عرض کیا، بہت سارے اینگلز ہو سکتے ہیں اسی ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے۔ تو پہلی چیز میں نے یہ بہت زیادہ جو ہے ایک ایسے ایکسپیرینس میں نوٹ کی، اور خاص طور پہ پچھلے 4 سالوں سے میں اس چیز کو بار بار آبزرو کر رہا ہوں۔ تو اس کو میں نام دینا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے ایروگینس اور ایک ہوتا ہے کانفیڈنس۔ کئی دفعہ بڑے پرومسنگ لوگ جو آلریڈی ڈوئنگ ویری ویری گڈ، وہ دے میٹ، دے ریئلی وانا ایکسپلور مور اپرچونیٹیز، لیکن تھوڑے سے ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ یا ایک ان کا ٹورڈس نیو کانسیپٹ تھوڑا سا ایروگینٹ ہوتا ہے۔ دے آر ناٹ ریئلی sit with a open mind to listen۔ تو میری پہلی نمبر 1 سجیشن یہ ہوگی کہ آپ be open minded and listen whoever you are working with، سنیں، اور
سمجھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ آپ کو ایک بہتر ڈیو ڈیلیجنس، جو کہ another very important point ہے جب آپ انویسٹنگ کے لیے ہاؤ کو ڈیل کرتے ہیں کہ کیسے کیا جائے، تو آپ کو پہلی چیز مائنڈ سیٹ اوپن رکھنا ہے تاکہ آپ دوسرے کو، جس بھی فنینشیل پلانر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان کے کانسیپٹ کو. اور ریزلٹس کو بہتر کرنے کے لیے بعض اوقات آپ جو کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو چینج کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے. دیر آر ویری گڈ فنینشیل پلانرز اینڈ ایڈوائزرز آؤٹ دیئر. آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہیں تو یو کین گیو می اے کال ایٹ 905-607-5000. اور تو جب آپ تھوڑے سے اوپن مائنڈ کے ساتھ سنیں گے، ڈیو ڈیلیجنس کریں گے، کانسیپٹ کو لیں گے، دین یو ریکوائرڈ اے کانفیڈینس. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو تب بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، بیکاز وین اٹ کمز ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن، جو لوگ لیک کرتے ہیں کانفیڈینس، ان سے ڈیسیژن ہو نہیں پاتا. تو اس لیے یہ اکثر ایٹیٹیوڈ میں چینج میں ایک نوٹس میں نے کیا ہے کہ ایروگینس اور کانفیڈنس میں فرق ہے. ڈونٹ بی ایروگینٹ. ہو ایور یو اپروچ اور سم ون اپروچ یو، لسن، سنیں، ڈو یور ڈو ڈیلیجنس ود اے اوپن مائنڈ. اینڈ جب آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس سینس بنے تو اس پہ ایکشن لیں. ایکشن کے لیے آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کو ایک پراپر نالج ملتا ہے، آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ جو ہے ایک کانفیڈنس گین کرتے ہیں، جس سے ایک آپ اچھے ڈیسیژن کی طرف جا سکتے ہیں. ادر چیز جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ایک جو ٹرینڈ ہے، اکثر آپ کو جو ہے وہ خبریں ملتی ہیں مارکیٹ کریش ہونے والی ہے، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو آپ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ریوڑ کے پیچھے، ایک لگی سنی بات کے پیچھے لگ کے ایموشنل ڈیسیژنس نہ کیجیے. اسٹے ڈسپلنڈ. اس میں وہ وارن بفیٹ کا ایک بڑا وہ مشہور سیئنگ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وین پیپل بیکم greedy, I get scared, and when people get scared, I become greedy. تو وہ یہی چکر ہے کہ جس وقت ہر کوئی بائی کر رہا ہے، پرچیز کر رہا ہے، تو مے بی اٹس ناٹ دا ٹائم ٹو پرچیز. اور جب لوگ ہٹ رہے ہیں ڈر کے، ابھی میری اس پروگرام سے پہلے کسی سے تھوڑی سی بات ہو رہی تھی، تو جہاں اس کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں، بے شمار نئے ملینئرز پیدا ہوئے ہیں بیکاز آف دس، جو ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے. یہ ان کے لیے ہی صرف ہوا ہے جنہوں نے ہٹ کے سوچا ہے. جو ٹریولڈ پیتھ ہوتا ہے دیٹ مے بی کمفرٹیبل، لیکن اس میں نارملی جو کچھ اچھا ہوتا ہے وہ کچھ نکل چکا ہوتا ہے، آپ کے پاس اس کے لیے اپرچونٹی نہیں ہوتی. تو اسی پوائنٹ کو میں پھر لنک کروں گا پہلے پوائنٹ کے ساتھ کہ unless you are not open minded, you're not gonna listen to the new concept, new ideas. جو آئیڈیاز آپ تھام کے بیٹھے ہیں they may be working for you، لیکن جیسے جیسے چینج آتی رہتی ہے آپ کو ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نئے آئیڈیاز کو اڈیپٹ کریں، کچھ پرانوں کو چھوڑیں یا اسے موڈیفائی کریں. Other thing which I would like to say when you plan how to invest، اس کے لیے لانگ ٹرم ویو رکھنا بہت ضروری ہے. شارٹ ٹرم ویو جو ہے وہ کوئک رچ اسکیم ٹائپ سچویشن بن جاتی ہے. جب تک آپ
کسی چیز کو ایک ٹائم نہیں دیں گے, اٹ وونٹ پروڈیوس دا بیسٹ ریزلٹس. کسی بھی ایریا کی بات کر لیں آپ, ایون ریئل اسٹیٹ میں بھی اگر بائی سیل کرتے رہیں گے تو یو پرابلی گونا اینڈ اپ پیئنگ لاٹ آف کمیشنز اینڈ لاٹ آف ٹیکسز, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ہمیشہ انویسٹمنٹ کو سوچ سمجھ کے کرتے ہوئے اس کو ایک ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اس کو میتھمیٹیکلی بھی پروف کیا جاتا ہے کہ جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو ایک چیز ہم بولتے ہیں پاور آف کمپاؤنڈنگ. جب پاور آف کمپاؤنڈنگ ہے تو رزلٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ آتے ہیں. اس کی میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اور ایک چھوٹا سا کوئز سا رکھتا ہوں اکثر بچوں کے سامنے, بعض اوقات اپنے کلائنٹ کو بھی, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص جاب آفر کرے اور کہے کہ اینول پیکیج $1 ملین ہے, اور ایک آپشن یہ دے کہ آپ کو سال کے پہلے دن میں $1 دوں گا, مگر وہ ڈالر ہر روز ڈبل ہوتا رہے گا, یعنی پہلے دن $1, دوسرے دن وہ 1 کے $2 ہو جائیں گے, تیسرے دن 2 کے $4 ملیں گے, اور پھر 4 کے $8 چوتھے دن ملیں گے. تو آپ کون سا پیکج لینا چاہیں گے؟ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کمپاؤنڈنگ کی. یو ول بی سرپرائزڈ, ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے اس کا جواب موجود ہو, پتہ ہو, لیکن یو ول بی سرپرائز کہ جو شخص یہ چوائس پک کرے گا کہ مجھے ہر روز $1 اور اگلے دن اس کو ڈبل کر کے دیا جائے, ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے going to end up making more money than other person, وہ جو کہ $1 ملین کا پیکج لے لیتا ہے. تو پاور آف کمپاؤنڈنگ, دا آئیڈیا از کہ جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو پاور آف کمپاؤنڈنگ سے آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں, اس لیے ٹائم دینا بہت ضروری ہے. دس از اندر سچویشن کوڈ بھی جہاں پہ ایک ٹائم بچا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں لاٹ آف ٹائم میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو کہ اپنے پینشن فنڈ کو جو ہے اب ریٹائر ہو گئے ہیں اور وہ مینیج کروانا چاہتے ہیں. دین اٹس اے ڈفرینٹ سینیریو. اس سچویشن میں ہمیں تھوڑی سی اسٹریٹجی کو امینڈ کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے, بٹ ٹیم اپ ود اے گڈ فائنینشیل پلانر اینڈ ایڈوائزر. ہم سے انفارمیشن کے لیے give me a call. My number to reach is 905-607-5000. انشور پرو سے میرا تعلق ہے. آپ دیکھ رہے یا سن رہے ہیں یہ پروگرام جسے ہم کہتے ہیں ویلتھ ٹاک. آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو انویسٹ اینڈ ویئر ٹو انویسٹ. یہاں پہ ہم ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویل کم بیک آفٹر دا بریک اینڈ اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے ٹاپک کی, جو کہ ہے ہاؤ ٹو انویسٹ اینڈ ویئر ٹو انویسٹ. اور جیسے میں نے ویری بگننگ میں کہا کہ آج میں کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز یا وہ شاید نہیں کروں گا, ہائی لیول پہ رکھیں گے. اور میرا فوکس شاید ابھی تک جو ہم بریک پہ پہلے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مائنڈ سیٹ کی, اور اپنے جو ہے اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ رکھنے کی. کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک گلاس جو پہلے سے ہی بہت فل ہے اس میں اگر آپ کو ڈالیں گے تو وہ اسپل اوور ہی ہوگا. تو جب آپ کسی کے پاس جائیں یا کوئی آئے تو ٹرائی ٹو لسن ود اے اوپن ہارٹ, اوپن مائنڈ. آپ کو فائدہ ہوگا. بیکاز ہم چاہیں یا نہ چاہیں, واٹ از ویری کانسٹنٹ از دا چینج. لاٹ آف ٹائم ہم ایز اے ہیومن اپنا ایک کمفرٹ زون کریٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں چینج سے گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک چیز اتنے عرصے سے اچھی چل رہی ہے, ہم اب کیوں تبدیل کریں. پرابلم یہ ہے کہ چیزیں آپ کے ارد گرد چینج ہو جاتی ہیں. اس کووڈ-19 نے سب کچھ بدل دیا ہے.
آپ کو بھی بدلنا ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنے بہتر ریزلٹس کے لیے۔ ایک تبدیلی میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم سب نے کیا، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ہم موسٹلی آر امیگرینٹس، تو ہم لوگ، میں بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں کہ جو امیگرینٹس ہیں ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ چانس لیتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے آنا۔ یہ ہم سب نے کیا ہے فار اے بیٹر فیوچر۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں ایبلٹی ہے تبدیلی کو اڈیپٹ کرنے کی، اف اٹ میک سینس۔ سینس کے لیے اچھا فنینشیل پلانر، اچھا ایڈوائزر، اور آپ کا اوپن مائنڈڈنیس، سننا، سمجھنا، کویسچن کرنا، اور پھر ایک اچھا ڈیسیجن بنانا۔ اور اس پروگرام کا پرپز بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کچھ آئیڈیاز دیے جائیں اور آپ کو انوائٹ کیا جائے کہ پوچھیں اور ٹیم اپ، سو دیٹ آپ کا فیوچر پہلے سے اور برائٹ کیا جا سکے۔ دیر آر آلویز گڈ اپرچونیٹیز اویلیبل۔ اچھا، جب اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یہ اٹ gives me a good segue to the next point، اور وہ ہے کہاں انویسٹ کریں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ انویسٹ into the products which are simple to understand، وہ بزنس ماڈل جس کی آپ کو سمجھ ہے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر مجھے انویسٹ کرنا ہے تو مجھے کوکو کولا کی سمجھ آئے گی، مجھے جانسن اینڈ جانسنس کی سمجھ آئے گی، مجھے فائزر کی پروڈکٹ کی سمجھ آ جائے گی اور کہ کیا بزنس ماڈل ہے، یا مجھے ایپل کی سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر میں کسی بہت ہی ڈفرینٹ سی پروڈکٹ میں کرنے کی کوشش کروں، ہو سکتا ہے مجھے وہ ماڈل ہی سمجھ نہ آئے، اور آئی مے اینڈ اپ انویسٹنگ incorrectly into the industry اور a product جو کہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ بیسکلی کمپنی کرتی کیا ہے، اس کو یوز کون کرتے ہیں، اس کمپنی اس پروڈکٹ کا لائف سائیکل کیسا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو آئیڈیا دیں گی کہ آپ نے کہاں انویسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ایک چیز اکثر کہی جاتی ہے جو کہ متھ ہے، وچ از ناٹ کریکٹ، کہ جی ٹو گین سم تھنگ یو آلویز ہیو ٹو لوز سم تھنگ۔ نہیں، انویسٹنگ میں آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام وال اسٹریٹ مینی ایئرس بیک۔ جو رول نمبر 1 میں نے سنا، سمجھا اور میں بلیو کرتا ہوں، یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو لوز یور پرنسپل۔ آپ انویسٹ کیجئے مگر اپنا پرنسپل جو انویسٹڈ منی ہے اس کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ دیٹ منی شوڈ میک مور منی فار یو۔ دیر آر ویز۔ کیسے ہے اس کے لیے کانٹیکٹ کیجئے، آپ کو بتائیں گے where you can have a very good return without losing almost anything or with a minimal possible risk۔ تو آپ اس کو انویسٹ اس طرح کیجئے کہ جس میں آپ کو اسپیکولیشن نہ ہو، آپ کو اٹھ کے روزانہ دیکھنا نہ پڑے، اسٹل اٹ گیو یو اے ویری ویری گڈ ریٹرن۔ اور اس میں اگر آپ کمپاؤنڈنگ، پاور آف کمپاؤنڈنگ کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ گارنٹیز ڈالتے ہیں، تو آپ کی انویسٹمنٹ نہ صرف ایک اچھا ریٹرن آپ کو دیتی ہے، جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو اگزامپل دی کہ کمپاؤنڈنگ بظاہر ایک بندہ جو $1 a day سے سٹارٹ کرتا ہے اینڈ اٹس کیپ ڈبلنگ اپ، وہ کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے اس کا انکم پیکج۔ اسی طرح آپ نے اپنی انویسٹنگ کو، اپنے پرنسپل اماؤنٹ کو سیو کرتے ہوئے اس کے اوپر ریٹرن لینا ہے، اور پھر پاور آف کمپاؤنڈنگ سے آپ نے ایک اچھا اپنے لیے ایک پورٹ فولیو کریٹ کرنا ہے۔
in this certainly I can help you with that, جہاں منیمل رسک ہو, بیسٹ ریٹرنس ہوں. اس لیے یہ myth کہ آپ ہائی رسک ہائی ریوارڈ اور you always have to lose in order put your principal at risk without taking risk you cannot make, this is all myth. You have to take a risk for sure, لیکن calculated risk, ایسا رسک جو آپ کے پرنسپل کو سیکیور کرتا ہوا آپ کے لیے ایک اچھی گروتھ پیدا کر سکے, وہ انویسٹنگ ہم پروموٹ کرتے ہیں. وہ انویسٹنگ ایک پروون طریقہ ہے. I never talk about a quick rich scheme. I firmly believe there is no shortcut. آپ کو ایک ٹائم دینا ہے اور اپنی اسٹریٹجی کو, اپنے ویو کو اس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ایک لانگ ٹرم ویو دیکھنا ہے. یہ جو جمپس ہیں, اکثر لوگ ریئل اسٹیٹ میں بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پروفٹس ہیں, یس, لیکن آپ اس کا اگر پچھلے 100 سال کا ایسے کر کے گراف گوگل پہ کریں تو وہ 9-10% ریٹرن آئے گا. اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کو یہی دے رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب اس میں بڑی فلکچویشنز اینڈ کریکشنز آتی ہیں تو وہ جو پروفٹ ہیں نکل جاتے ہیں. اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویل ایبل ٹو ٹائم دا مارکیٹ. یقین رکھیے کرسٹل بال کسی کے پاس نہیں ہے. انویسٹنگ میں ہاؤ میں بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے وداؤٹ لوزنگ یور پرنسپل. ڈائیورسیفائی کریں, اگلا پوائنٹ میرا, مگر وداؤٹ لوزنگ یور پرنسپل ایٹ آل اور وداؤٹ لوزنگ مچ آف یور پرنسپل. میں لوزنگ بھی صحیح ورڈ نہیں ہے, وداؤٹ پٹنگ یور پرنسپل ایٹ رسک. تو یہ ہے ڈائیورسیفیکیشن کی. آخر میں بات کروں, ٹائم کی قلت ہے, بہت سے ٹاپک پوائنٹس میں شیئر کر سکتا ہوں, لیکن ڈائیورسیفیکیشن کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. اٹس اے ویری مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ. ایسی ڈائیورسیفیکیشن نہیں کرنی کہ آپ کا ایک انویسٹمنٹ 10% اوپر ہے, دوسری 8% نیچے ہے, نیٹ آپ کو ملا 2%, انفلیشن 3%, یعنی آپ -1 میں بیٹھے ہوئے. ڈائیورسیفیکیشن بہت سارے ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتی ہے. ود ان انڈسٹری ہو سکتی ہے جس میں ایپل بھی ہے, مائکروسافٹ بھی ہے, سم ادر ہیں, اور فیس بک بھی ہے, اور ان سارے کوئی 20% اوپر ہے, کوئی 10% اوپر ہے, کوئی تھوڑا سا نیچے ہے. ایٹ دا اینڈ یو میک گڈ منی. اس طرح ڈائیورسیفیکیشن ہو سکتی ہے. ایک کوئک ایگزامپل اگر میں دیتا جاؤں, چھوٹی انویسٹمنٹس بڑا رزلٹ. مثال آپ یہ لے لیجئے کہ 40 ایئرز اولڈ پرسن جو پلان کر رہا ہے 65 پہ ریٹائر ہونے کے لیے, اور وہ میرے ساتھ انویسٹ کرتا ہے $300 اے منتھ. تو ایک چھوٹی سی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اگر آپ نے کی تو آپ نے تقریباً جو ہے سمجھ لیجئے $72,000 20 سال میں دیا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 60 پہ ریٹائر ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوگا تو $175,000 اس کے اکاؤنٹ میں ہوں گے. 72,000 دیا, $172,000 اس کے اکاؤنٹ میں گارنٹیڈ پڑے ہوئے. کتنے پرسنٹ ہے؟ یو ڈو دا میتھ. آئیڈیا صرف یہ دینا ہے, جب آپ لانگ ٹرم ویو رکھیں, اپنے پرنسپل کو لوز نہ ہونے دیں اور کمپاؤنڈنگ کو انکارپوریٹ کریں, تو ایک زبردست ریٹرن اور پورٹ فولیو تیار کیا جا سکتا ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کے لیے, آپ کے بہتر فیوچر کے لیے, اور کاسٹ بھی بہت کم. اکثر یہ ڈسکریجنگ پوائنٹ بن جاتا ہے کہ یار میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے. چھوٹی سی سیونگ, بڑا رزلٹ. اور ایک کوئک ٹپ دیتا جاؤں, پے یور سیلف فرسٹ. پہلے اپنے پے چیک میں سے کمٹ کر لیں کہ اتنے پیسے میری اس انویسٹنگ کی طرف جانے ہیں, باقیوں میں اپنا بجٹ فیملی کا سیٹ کریں. تو انشاءاللہ یو ول ایبل ٹو اسٹارٹ پٹنگ اسائڈ اینڈ اسٹارٹ
کریٹنگ یور پورٹ فولیو جو کہ فیوچر میں آپ کے کام آئے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے, پہلے سارے بل دیں گے اور اینڈ میں جا کے بچت کی کوشش کریں گے تو بچت ہو نہیں پائے گی. یہ تو تھی تھوڑی سی کاروباری بات. اینڈ میں تھوڑا سا ایک خیال, تھوڑی سی ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن. میں ایک چھوٹی سی سٹوری سن رہا تھا یوٹیوب پہ اور مجھے اچھی لگی, آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسان تھا جو کہ اس نے دیکھا کہ وہ محنت کر رہا ہے تو کبھی آندھی آ گئی, کبھی بارش ہو گئی, کبھی کچھ کیڑے کی نے فصل تباہ کر دی, تو وہ بڑا پریشان تھا. تو ایک دن بیٹھا اللہ سے بات کر رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ آپ جس طرح کر رہے ہیں اس کا بڑا نقصان ہے, وی کین ڈو بیٹر, اگر آپ مجھے چانس دیں. تو غالباً اوپر والا اچھے موڈ میں تھا, انہوں نے کہا جاؤ تمہیں چانس دیا. تو ایک سیزن اس نے کہا کہ جب میں کہوں اس وقت بارش ہو, جب میں کہوں اس وقت دھوپ نکلے, جب میں کہوں اس وقت تیز ہوائیں چلیں. تو اللہ نے اس کے کہنے کے مطابق جیسے جیسے اس نے جو جو کچھ مانگا, اللہ بارش کے وقت اس کے کہنے پہ بارش کرتا رہا. آندھیوں کو روک دیا جب روکنا اس نے کہا. کرتے کرتے فصل, خوبصورت فصل پک کے تیار ہو گئی. سب لوگ بڑے خوش تھے, فصل دیکھنے میں خوبصورت, ہرے بھرے کھیت, بہت اچھے فصل نظر آ رہی تھی. اب جب کٹائی کا وقت آیا, جب انہوں نے کاٹا تو پتہ چلا کہ گندم کی فصل میں سے اب اندر اناج, وہ دانہ خالی تھا. یہ شخص بڑا پریشان ہوا, اللہ سے دوبارہ بات کرنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا. تو اللہ نے کہا کہ جو بے وقت کی بارشیں, ہواؤں کی تیزیاں اور یہ سختیاں جو تم لوگ سمجھتے ہو, یہ اگر نہ آئیں تو ان پودوں میں وہ جان, وہ مضبوطی پیدا نہ ہو جس سے ایک اچھا پھل تیار ہوتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے بہنوں, بھائیوں, زندگی میں جو مشکلات اور جو سٹریسز, چیلنجز آتے ہیں, میں سٹریس کا لفظ یوز ہی نہیں کرتا, میرے خیال میں چیلنجز ہیں, وہ ہمیں ایک اچھا پھل دینے کے لیے آتا ہے. اسٹے آپٹمسٹک, اوپر والے پہ بلیو رکھیے, کوشش جاری رکھیے, اپنے ارد و گرد اپنے دوستوں بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کو چھوڑے جاتے ہیں اگلے پروگرام تک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے جہاں پہ بھی ہیں. See you next time in our next program with another useful topic. Till then, bye bye.